مار کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں فائز حریم کی وجہ سے کافی زیادہ ڈپریس ہو جائے گا اور اس کے کمرے کی حالت بھی کافی زیادہ بکھری ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر حریم کی بے وفائی پر آنسو بہا رہا ہوگا۔ شیخ فرقان احمد کہکشاں بیگم سے کہتا ہے ریان بار بار مجھ سے اپنی بزنس کے شیئرز مانگ رہا ہے۔ اصل میں وہ اپنے حصے کے شیئرز بیچ کر اپنی سسر کی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور یہاں سے کینیڈا موو ہونا چاہتا ہے۔ ریان کو اس کی بیوی انگلیوں پر نچا رہی ہے اور ریان نے گھر داماد بننے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ کہکشاں بیگم اپنے شوہر فرقان احمد سے کہتی ہے ریان کے منہ میں اب زبان لگ چکی ہے۔ جب میں نے اس کی بیوی کے بارے میں اسے بتایا تو اس نے مجھے بھی کافی باتیں سنائی ہیں۔ حریم جب مدثر کے آفس میں انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہے تو وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس مدثر کے آفس میں ہی بھول کر آ جاتی ہے۔ مدثر اسے ڈاکومنٹس واپس کرنے کے لیے اس کے پیچھے آتا ہے لیکن حریم تب تک وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ پہلے تو ناصر نے حریم اور اس کے گھر والوں کا جینا حرام کر رکھا تھا لیکن اب ناصر کے دوست بھی اس کمی کو پورا کرنے والے ہیں۔ حریم کا باپ جب بازار سے سامان وغیرہ لینے گیا ہوتا ہے تو ناصر کے دوست بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ناصر کے دوست حریم کے باپ کو کافی زیادہ باتیں سناتے ہیں۔ ناصر کا دوست حریم کے باپ سے کہتا ہے پرانی بائک اور جوان بیٹی کا بوجھ اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ حریم کا باپ ان کے منہ نہیں لگنا چاہتا اس لیے انہیں کوئی بھی جواب نہیں دے گا اور چپ چاپ گھر واپس آ جائے گا، لیکن حریم کے باپ کو یہ بات بہت زیادہ پریشانی کر رہی ہوگی اور گھر پہنچتے پہنچتے حریم کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جب حریم کا باپ گھر پہنچتا ہے تو حریم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے حریم کے باپ کو کچھ ہو چکا ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے بابا کیا ہوا، لیکن حریم کا باپ اسے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ حریم کا باپ حریم سے کہتا ہے کہ مجھے پانی لا کر۔ حریم جب اپنے باپ کے لیے پانی لینے جائے گی تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حریم کا باپ بے ہوش ہو جائے گا۔ حریم جب پانی لے کر آتی ہے تو اپنے باپ کو بے ہوشی کی حالت میں پائے گی۔ حریم بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اپنے باپ کی مدد کیسے کرے۔ مدثر حریم کی زندگی میں فرشتہ بن کر آنے والا ہے۔ حریم کو جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے اسی وقت مدثر اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ حریم جب دروازے پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے مدثر اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حریم سے کہتا ہے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ اپنے یہ ڈاکومنٹس میرے آفس بھول کر آئی تھی، میں آپ کو دینے کے لیے آیا تھا لیکن آپ وہاں سے مجھے پتا ہے یہ آپ کے کام کے ڈاکومنٹس ہیں اسی لیے میں آپ کو لوٹانے آ گیا ہوں۔ حریم مدثر سے کہتی میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، آپ میری مدد کریں انہیں ہاسپٹل لے جانے میں۔ مدثر حریم کے لیے فرشتہ ثابت ہوگا اور اس کے باپ کو ہاسپٹل لے کر جائے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم کو یہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے، ریان اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ ریان اب قابل اعتبار نہیں رہا، وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ کہکشاں بیگم فائز کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی تمہیں تمہارے باپ کا بزنس سنبھالنا ہوگا۔ کہکشاں بیگم فائز سے کہتی ہے تم کوئی عام سی نوکری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم شیخ فرقان کے بیٹے ہو اور تم نے اپنے باپ کا یہ سارا بزنس سنبھالنا ہے۔ فائز اپنی ماں کہکشاں بیگم کو جواب دیتا بزنس کو سنبھالنے کے لیے بابا اور بھائی ہیں، میں اپنے باپ کے بزنس میں ذرا سا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کہکشاں بیگم فائز کو بتاتی ہے ریان اب قابل اعتبار نہیں رہا، وہ ہم سے اپنے حصے کے شیئرز مانگ رہا ہے، وہ اپنے حصے کے شیئرز کو بیچ کر اپنے سسر کی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان سے کینیڈا موو ہونا چاہتا ہے، اور مجھے اس بات کی بھی پریشانی لاحق ہو چکی ہے جو کچھ ریان کے پاس ہے کہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ فائز اپنی ماں کو کھرا کھرا جواب دے گا کہ وہ اپنے باپ کے بزنس میں ذرا سا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور نہ ہی اس حالت میں ہے کہ ان کا بزنس سنبھالے۔